ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت زبردست واقعہ ہے۔ ہر مسلمان کو یہ واقعہ سننا ہے، اور سننے کے بعد میں ہمارا ایمان بہت زیادہ تازہ ہو جاتا ہے، اور دین کا علم سیکھنے پر اللہ کیا اجر و ثواب دیتی ہیں، اور دین کا علم سیکھنے والے پر پیسہ کوئی اور خرچ کرتی نا، ان کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ واقعہ بہت زبردست ہے، تو ضرور ہمیں انشاءاللہ تھوڑا وقت نکال کر یہ واقعے کو مکمل سنیں گے ہمیں۔ دیکھو، ایک سیریا کے اندر علاقہ ہے جسے ملک شام بھی ہمیں بولتی ہیں، دمشقس کر کو اس کا نام ہے۔ عربی میں دمشق بھی بولتی ہیں اور اردو میں دمشق بھی بولتی ہیں، مختلف نام ہیں اس علاقے کے۔ وہ علاقے کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے۔ وہ عالم کا علم اتنا زیادہ تھا جن سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ان سے کام لیا۔ ان کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن الحفار۔ حفار کا میننگ کیا ہے بولے تو خبر کھودنے والے۔ آپ بولیں گے کہ ایک عالم بھی بول رہی تمہیں، اور عبد الرحمن الحفار کر کو ان کا ایک ٹیگ لائن بھی دے رہی۔ حفار کا مطلب خبر کھودنے والے بول رہے ہیں، بالکل صحیح سنیں آپ۔ عبد الرحمن الحفار رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے وفات پانے سے پہلے ان کا بچپنا، ان کی جوانی انہوں خبر کھودنے کے کام میں لگائے۔ یعنی 40 سے 50 سال کی عمر تک انہیں ایک ان پڑھ تھے، انہوں پڑھے لکھے نہیں تھے، اور جو ہے خبر کھودنے والے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ان کی زندگی کو بدل کو رکھ دلیا۔ انہیں عالم بنے سے اس کے بعد میں، یعنی 50 سال کی عمر کے بعد میں عبد الرحمن الحفار رحمۃ اللہ علیہ عالم بنے سو، حافظ اور عالم بنے سو۔ عبد الرحمن الحفار رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں خبریں کھودنا ان کا کام تھا۔ ایک عورت قبرستان کو آ کر بولتی ہیں کہ ایک جنازہ آنے والا ہے، خبر کھودو۔ تو جنازہ کے لیے جیسے ہی بولے انہوں ان کا کام مجھ تھا خبر کھودنا، تو خبر کھودے انہوں۔ خبر کھودنے کے بعد میں کچھ وقت کے بعد میں جنازہ آیا، بہت کم لوگ تھے۔ عبد الرحمن الحفار رحمۃ اللہ علیہ سوچے کوئی بیچارہ غریب انسان رہیں گا، کوئی عام انسان رہیں گا، انتقال ہوگا، کوئی ان کے خاص اپنے جڑ کر نہیں ہیں، کوئی لوگ زیادہ نہیں ہیں۔ بہرحال خبر میں اترے اور جنازے کو یعنی میت کو اپنے ہاتھوں میں لیے۔ جیسا ہی میت کو ہاتھوں میں لیے، بے ہوشوں کو گر گئے نیچے، میت کے ساتھ بے ہوشوں کو نیچے گر گئے۔ فوراً دوسرے ساتھیوں سے بھی کیا ہوگا کہ نہ بول کر ان کے چہرے پر تھوڑا پانی وغیرہ ایسا چھنکنے کے بعد میں ان کو ہوش آئی۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ تو انہوں بولے مجھے کیا کہ عجیب سا ہوا، میں کچھ عجیب سا منظر دیکھا، میں بیان نہیں کر سکتا میں۔ بہرحال لوگ ان کو خبر سے باہر نکالے، اور دوسرے لوگ اتر کر میت کو حسب معمول شریعت کے حساب سے تدفین کر ڈلے۔ اس کے بعد میں ایک عجیب سی پریشانی تھی ان کو، کیا ہوا سو، کیسا ہوا سو، یہ کیا ہوگا اس میرے ساتھ۔ لیٹر آن انہوں اسے بتائے، کیا بتائے انہوں کہ ایک میت جیسے ہی آئی، میں خبر میں لیا، میں لیتے ہی ایک دم ایسا ہوا کہ یہ خبر جو چھوٹی خبر تھی نہیں، ایک دم وسیع ہوگی، بڑی ہوگی، ایک جنت کا باغ کی طرح میں بول سکتا ہوں، بیکاز ہمیں پڑھ کر ہی سن کر ہی کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کیسی ہے، تو ایک امیجنیشن کی طرح ایک تصور میں چلے گا، میں پوری جنت دکھی مجھے، اور ایک زبردست مجمع آیا۔ میں ان کو ایسا بول سکتا ہوں کہ فرشتے تھے انہوں آئے، ایسے کہ جیسے ہاتھ میں میت کو لیا، انہوں اپنے ہاتھ میں لے کر سیدھا چلے گئے۔ ایک عجیب منظر تھا، کیا یہ انسان تھا رہے گا، یہ انسان کے کیا اعمال تھے رہے گا، اتنا خوبصورت میں منظر دیکھا سو میں۔ خیر بہرحال اب دوسروں کو کہاں بتا سکتا ہوں، کہاں سمجھا سکتا ہوں، میں خاموش رہ گیا۔ عبد الرحمن الحفار رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہ گئے۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد میں وہ عورت آئے اور آ کر بولے کہ عورت کی خبر کھودو، میت آنے والی ہے، جنازہ آنے والا ہے۔ تو ان کا کام تھا خبر کھودنا تھا، خبر دوبارہ بھی کھودے، لیکن اس مرتبہ پریپیئرڈ تھے انہوں۔ یہ عورت آ کو بولنے میں خبر کھودیا سو، اس سے پہلے کتنے کی خبراں کھودی، کتنے کے لوگ آ کو بولے، کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، لیکن یہ عورت آ کو بولنے میں خبر کھودیا میں ایسا منظر نہیں دیکھا۔ اس مرتبہ پریپیئرڈ تھے کہ اس بار کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں گے۔ پھر ایک نوجوان کی میت آ کو رہتی ہے، تو خبر میں اترنے کے بعد میں میت کو لیتی، جیسا ہی میت کو لیتی سیم منظر دیکھتی کہ ایک دم خبر پوری بڑی ہوگی، ایک دم زبردست باغ، زبردست میدان، اور اس میں جو ہے پھر سے ایک مجمع آتا ہے فرشتوں کا، ان کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب اس بات پر جو ہے کچھ لوگ اختلاف بھی کریں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی بات کیا ہے۔ بھئی ایک تو اللہ والوں کی زبان سے سنے ہمیں، یہ ہمارے ملک کے مشہور عالم دین حضرت مولانا طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی زبانی یہ سنیا اس واقعے کو میں، جو انہوں خود اپنے قانون سے عبد الرحمن
الحفار رحمۃ اللہ علیہ کی نسل کے ایک شخص اس چیز کو بیان کریں. ان کے ایک نسل کے ایک شخص کا انتقال ہوا, انتقال کے دوران اس واقعے کو بیان کرے کہ عبد الرحمن الحفار رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ہی نو, اور عبد الرحمن الحفار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو بہرحال میں پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. تدفین ہوگی دوسری میت کی بھی, لیکن اس مرتبہ بے ہوش نہیں ہوئے. اس مرتبہ پریپیئرڈ تھے نا, تو بے ہوش نہیں ہوئے. اس کے بعد میں وہ عورت مجمع پرا چلے گا, وہ عورت بھی جانے لگے, تو ان فوراً پیچھے گئے, جا کر بولے بہن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آخر یہ نوجوان کون ہی کو پہلا سوال کرے. تو انہوں بہن بولے کہ نہیں, میں پہلے بہت پریشان ہوں, مجھے تمہیں پریشان کرنا کوئی بہت بڑا غم ہے, اب تمہیں سوالہ الگ کر رہی میرے سے. پھر عبد الرحمن الحفار رحمۃ اللہ علیہ بولے نہیں میں بہت کچھ اس کے تعلق سے دیکھ کر ہوں, میں سمجھ کر ہوں, میں تمہارے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, کون تھے. دراصل میں ایسا کچھ میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ خبر میں جیسے ہی میں میتوں کو 2 مرتبہ بھی لیا, خبر بہت بڑی ہوگی, ایک جنت کا باغ کی طرح ہمیں دیکھا, اور فرشتے ایک نورانی ایک الگ ہی تھا وہ کیفیت, آ کر لے کر چلے گئے. ایسا ان کا استقبال ہوئے جیسا ہمیں نظر آیا مجھے, اور آج تک کبھی میں ایسا چیز نہیں دیکھا. تو عورت بولتی ہیں کہ یہ دونوں نوجوان میرے بیٹے تھے, جو فرسٹ انتقال ہوئے نا, انہوں میرے چھوٹے بیٹے تھے سو انہوں, اور انہوں حافظ قرآن بننے کو تھے. ان کا انتقال ہوگا سو دین کا علم حاصل کرتے ہوئے. جو دوسرے بیٹے تھے انہوں جو ہے انہوں میرے پہلے بیٹے تھے سو انہوں, یعنی پیدائش میں انہوں بڑے بیٹے تھے. انہوں جو ہے اپنے چھوٹے بیٹے کی تعلیم کے واسطے, علم کے واسطے پڑھیں دے بول کر اپنا مال پیسہ ان کے اوپر خرچ کرتے تھے. تو یہ جیسا ہی سنتی عبد الرحمن الحفار رحمۃ اللہ علیہ فوراً دمشق کے جو ہے ایک بہت بڑے مدرسے کو جاتی. غالباً اس مدرسے کا نام التقویٰ اس مدرسے کا نام ہے. اس مدرسے میں جا کر ایک بہت بڑے عالم رہتی ہیں, استاد رہتی ہیں, ان سے ملتی ہیں, جا کر بولتی ہیں کہ میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو استاد بولتی ہیں کہ بھئی یہ عمر میں ہی تمہیں 40 سے 50 سال کے بیچ کی عمر ہے تمہاری, یہ عمر پہ کیا پڑھتی ہیں تمہیں. تو انہوں بولتی ہیں کہ نہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں. بھئی نہیں پڑھ سکتے, اتنی عمر ہوگی تمہاری. پھر انہوں بولتی ہیں کہ نہیں میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا, میں ایسا منظر دیکھا, میں چاہتا ہوں کہ میں بھی دین کا علم حاصل کروں, میں بھی دین کا علم پڑھوں, میں بھی اللہ کا نیک بندہ بنوں, اور میرے ساتھ بھی یہ حشر ہوں دے. تو استاد بولتی ہیں ٹھیک ہے چلو, جب بات ایسی ہے, کچھ ایسا واقعہ تو میں سن کو ہی, تو چلو میں تمہیں پڑھاتا ہوں. تو انہوں پڑھنا شروع کر دیں. شروع سے ہوتا ہے, یعنی مانو کہ ایگزامپل دینا چاہتا, الف باتا سے شروع ہوتی ہے. پڑھتے اس دور کے بہت بڑے عالم بنتی. عالم بننے کے بعد میں ان کا ٹیگ بھی لگتا ہے عبد الرحمن الحفار, اس کے بعد میں نام لگتا ہے عبد الرحمن الحفار کر کو, اور وہ نام خاندان کا نام بن جاتا. الحفار خاندان بن گیا, جو اس خاندان کے اندر آج بھی الحمدللہ ہر گھر کے اندر عالم حافظ مفتی بننے کو جاری. تو اس واقعے کو بتانے کا سب سے بڑا اہم مقصد یہ ہے کہ دین کا علم, عالم حافظ مفتی بننا کوئی معمولی چھوٹا کام نہیں ہے. اور عالم حافظ مفتی بن جانے کے بعد میں ہم ایسے لوگوں کو علماء بولتی ہیں, اسلامک اسکالر بولتی ہیں. ان کی عزت کرنا, انبیاء کے وارث بن جاتی ہیں, ان کا کہتا ہے احترام کرنا. آج ہمیں جاہل بولنا اپنے آپ کو, یا ان پڑھ بولنا اپنے آپ کو نہیں معلوم. ہمیں چائے کے ٹھیلے پر کھڑے جا کر, کسی دکان پر کھڑے جا کر چائے پیتے کسی عالم کو گالی دیتی, آئے مولانا کا کام ویسا بھی کیا حضرت کی, انہوں ہمارے حضرت ہی نہ انہوں برابر نہیں تھا, ہمارے حضرت اچھے رہتے تو بہت کچھ اچھا رہتا. نہیں سو باتاں بول ڈالتی. اور مدرسے کے پڑھنے کے طلباء کو, اسٹوڈنٹس کو بڑے حقیر نگاہ سے دیکھتی. مدرسہ پڑھ رہی سو انجینئرنگ نہیں ہے تمہارے پاس, ڈاکٹریٹ نہیں ہے تمہارے پاس, جبکہ ماشاءاللہ مدرسے کے طلباء, اسٹوڈنٹس, حفاظ, عالم مفتی بھی جو ہے ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں, بہت کچھ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. تو ہمیں کبھی بھی کوئی بھی علم کو حقیر نہیں سمجھنا. سب سے پہلی کوشش ہماری کیا رہنا کہ ہمیں خود حافظ, عالم, مفتی, قاری بننے کی کوشش کرنا, ہمیں دین کے علم کو جاننے کی کوشش کرنا. اگر ہماری طاقت نہیں ہے, ہمیں حافظ, عالم, مفتی نہیں بن سک رہی, ہمارا مال, ہمارا پیسہ جو ہے ہمیں دین کے خاطر اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو جو بھی پڑھ رہی ان کے اوپر خرچ کرنا. تو ماں باپ اگرچہ عالم حافظ مفتی نہیں بنے, اپنے بچوں کو عالم حافظ مفتی بنانے کا کام کرنا. پڑھانے والے کو بھی کتنا اجر ہے, پڑھنے والے کو بھی کتنا اجر ہے. تو پلیز اس ویڈیو کو, یوٹیوب ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک, 3 جگہ پہ بھی ہے یہ ویڈیو, زیادہ تر امت مسلمہ کے لوگوں میں اسے شیئر کرو, تاکہ اس واقعے کو سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہوں دے. اور یہ واقعے کو سننے کے بعد میں میرے پاس تو شاید وقت نہیں ہے عالم حافظ مفتی بننے کے لیے, لیکن میری اولاد کو انشاءاللہ عالم حافظ مفتی بنانے کا میں ابھی سے ارادہ کرتا ہوں. آپ بھی ارادہ کرو.